جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا موضوع بہت ہی پریکٹیکل نوعیت کا موضوع ہے اور یہ ہمیں ایک پریکٹیکل وزڈم پہ لے کے جاتا ہے اگر ہم اس کو کما حق سمجھ لیں. جناب دیکھیں مراقبے پہ بڑی اچھی گفتگو بھی ہو چکی ہے ابھی تک. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ ون لائنر ڈیفینیشن. واہ 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 کتنی خوبصورت ڈیفینیشن. جس کا خیال جتنا زیادہ اصلاح یافتہ ہے مصفہ اتنا ہی بہترین صوفی ہے. واہ 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 مراقبہ خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ دیکھیں جیسے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر ہوا, قرآن مجید نے جو اس لفظ کو استعمال کیا ہے اللہ پاک اس میں پاک کے حوالے سے بھی استعمال کیا ہے. سورہ ہود کی آیت مبارکہ ہے فرتاقبوا انی معکم رقیب. انتظار کرو. ایک پیغمبر محترم نے اپنی امت کو کہا انتظار کرو جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. رقیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ نگرانی کرتے ہیں, آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں. ویجیلنس کا نام مراقبہ ہے. واہ واہ سیلف ویجیلنس. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رسے پہ چلنے والا کیسے چلتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. واہ واہ یعنی کئی میل گہری کھائی ہوتی ہے اور وہ رسے پہ چلتا جا رہا ہے اور اس رسے سے چلتے ہوئے پار چلا جاتا ہے اور گرتا نہیں. یعنی کتنا فوکسڈ ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے, اس نے اتنی ویجیلنس کریٹ کر لی اپنے اندر کہ اب اس تھوڑے سے فاصلے پر بھی چلتے اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہے. واہ 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 یہ صوفی ہے. واہ صوفی ہر وقت جو ہوتا ہے جو مسٹک ہے وہ ہر وقت تنے ہوئے رسے پہ کھڑا ہوتا ہے. کیا اچھی بات. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت کا شکار نہیں ہوتا. اسے پتا ہے جو دم غافل سو دم کافر. جس لمحے میں نے غفلت کی میں ایمان کے رسے سے گر کے گمراہی کی کھائی میں چلا گیا. وہ وہاں قائم رہتا ہے. مراقبہ اپنے آپ کو اس نظام تربیت سے گزارنا ہے کہ آپ اپنے خیال کو اتنا پیوریفائی کر لیں, اتنا اس کو پاکیزہ کر لیں, اتنا اعلیٰ کر لیں کہ اس کے بعد اس میں شر نہ رہے. واہ دیکھیں ہر میٹل سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے. بالکل ایسا. لیکن جتنی گولڈ سے تیزی سے گزرتی ہے اتنی آئرن سے نہیں گزرتی. بہت اچھی مثال ہے. بہت اچھی مثال. کیوں ایسا کیوں ہے؟ گولڈ زیادہ لطیف ہے اس سے. واہ واہ واہ. آپ کا یورینیم سے جس طرح گزرتی ہے وہ گولڈ سے نہیں گزرتی. واہ. یعنی جتنی لطیف میٹل کی طرف آپ بڑھتے جاتے ہیں الیکٹریسٹی کی ویسٹیج اتنی کم ہوتی جاتی ہے. یہ جو جتنا آپ کا خیال پیوریفائی ہوتا ہے ایمان کی حرارت اس میں اتنی ہی زیادہ موجود ہوتی ہے. واہ 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 کیا اچھی بات. جتنا زیادہ انسان کا ایمان جو ہے اس میں پیورٹیز ہوتی ہیں, اس کے خیال میں پیورٹیز ہوتی ہیں. خیال ایک تار ہے, خیال ایک میٹل ہے جس سے ایمان کے کرنٹ نے گزرنا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اب مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ آپ کی وہ مطلب یہ کہ تار موٹے ہونے چاہیے, پھر پیوریفائڈ ہونے چاہیے, پاکیزہ ہونے چاہیے, لطیف ہونے چاہیے. جتنا زیادہ آپ کے خیال کا تار لطیف ہے ایمان کا کرنٹ بندے سے خدا تک اتنی جلدی پہنچے گا. واہ 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 کیا اچھی بات. جیسے بھی امام ابن منبہ کا ذکر ہوا تو وہ آپ کی اللہ رب العزت کی طرف قبولیت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. اگلی بات, ابھی آپ نے انٹرنیشنل اور یہ سارا پرسپیکٹیو کا ذکر کیا, مراقبہ ہاؤسز کا ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہے جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ کر کس بات پہ رہے ہیں. یعنی مراقبہ کا مطلب کہ آپ ایک خیال کی حفاظت کے اوپر اپنی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے سٹینڈرڈ بات یہ ہے, ابھی آپ نے پریکٹس کا ذکر کیا کہ کئی مراقبہ ہاؤسز انہی پریکٹس سے آغاز کرواتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کئی یہ بھی ہو رہا ہے جو میڈیٹیشن سینٹرز کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ روشنی سے بھی کروا رہے ہیں, میوزک سے بھی کروا رہے ہیں. اور اب اس میں جو بڑی اہم بات جس کو سمجھنے کی بات ہے, دیکھیں یہ سارا آپ کا ایک میکانزم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں. ہمیں نیپال جانے کا اتفاق ہوا, میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تو وہاں پہ کچھ اسپرچول معاملات بھی اور اس طرح کے معاملات بھی ہمارے وزٹ کا حصہ تھے. اچھا. وہاں ہم ایک آشرم میں گئے. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مراقبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ نیپال دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے جو آفیشلی ہندو اسٹیٹ ہے. اچھا انہوں نے جب مراقبہ شروع کیا تو انہوں نے مراقبہ کیا لفظ اوم کا کیا, اور وہ نارملی کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے کرتے ہیں اس کا. ہم نے سارا آبزرو کیا اس کا سارا. وہاں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی, میں آپ سے اب شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے. مراقبہ یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جس خیال پہ آپ کھڑے ہیں وہی خیال آپ کی ذات کا حصہ بنتا چلا جائے. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. دیکھیں بروس لپٹن اس وقت کا ایک بہت بڑا سیل بایولوجسٹ ہے, آج ویسٹ کا بڑا معروف آدمی ہے. اس نے ایک کنسیپٹ کو بڑا میچور کر کے پیش کیا ہے. پہلے سے یہ کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے لیکن اس سے بڑا میچور کر کے پیش کیا ہے. انسان کو اس کی جینیٹکس کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کی جینیٹکس کو اس کی پرسیپشن کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. خیال کنٹرول کرتی ہے. واہ. ٹھیک ہے. جب آپ خیال کو ذات حق کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں
پھر آپ کی جینیٹکس کبھی بھی ذات حق کی باغی نہیں ہو واہ، سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے جو تصور ہے، اپنا خیال جو ہے وہ ایک تو پازیٹیو رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے بنیادی طور پر اللہ کی ذات سے جوڑ دیں. دیکھیں آپ خیال صرف ذات حق کا رکھیں. واہ، وہی بات، بس اصل بات یہ. دیکھیں وہ حضرت شاہ اکبر نے بڑی پیاری ایک بات لکھی فتوحات مکیہ میں. ایک بڑے صوفی تھے، تو ان کے پاس ان کا کوئی محب آیا، کہنے لگا حضرت مجھے اس وقت دعا میں یاد رکھیے گا جب آپ اللہ کے ساتھ خاص خلوت. واہ 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 واہ. انہوں نے فرمایا جب اس وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اللہ کے ساتھ خلوت میں کب ہوں گا. واہ، کیا اچھی بات ہے. واہ 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 بھائی، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان